اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک میں ایک عجیب و غریب سیاسی بحران ہے، اور سیاست یا جمہوریت ایک ایولیوشنری پروسیس ہے۔ جب تک یہ خود ایک طے سے دوسری طے میں، ایک فیز سے دوسری فیز میں چین ریاکشن کی طرح نہیں چلے گا تو جمہوریت کو استقامت ملنا ممکن نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی بار بار مداخلت ہو یا اس میں عدلیہ کی بار بار مداخلت ہو تو پھر بھی ملک میں نہ صرف سیاسی بحران ہوگا، یہ بحران آئینی بحران میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بات اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ اگر عدلیہ کے کچھ فیصلے پہلے کچھ اور ہوں، بعد میں کچھ اور ہوں، اور ساتھ ساتھ اگر عدلیہ کے کچھ ججز کا لوگ پہلے ہی کہیں کہ فلاں کیس کے لیے فلاں بینچ بنے گا، اور واقعتاً فلاں بینچ بنے، اور سوشل میڈیا پہ لوگ یا میڈیا پہ لوگ پہلے ہی پیشین گوئی کر دیں کہ اب یہ فلاں بینچ کا فلاں فیصلہ ہوگا اور ویسے ہی ہو، تو اس طرح ایک آئینی سے بڑھ کے، یعنی پہلے سیاسی بحران، پھر آئینی بحران، پھر یوں ایک عدالتی بحران بھی ہو سکتا ہے۔ عدالتوں کے نام کوئی زیادہ نیک نامی ثاقب نثار، یا اس سے پیچھے چلے جائیں افتخار محمد چودھری، یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو نسیم حسن شاہ، یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو پھر ایک وہ دور تھا جس میں جسٹس سجاد تھے، وہ ایک کلیش تھا۔ اس سے بھی پیچھے جائیں تو مولوی مشتاق، اور اس سے بھی پیچھے جائیں تو پھر بھی کئی ایسے کیس ہیں، مشہور و معروف نصرت بھٹو کیس، جس میں عدالت پہ حرف آئے اور بعد میں عدالتوں کے ماہرین نے، وہ ججز جو بعد میں ریٹائر ہوئے، انہوں نے خود ہی کہا، جب وہی ججز جو اس وقت تو کنٹیمپٹ کی بات کرتے تھے یا کنٹیمپٹ لگا دیتے تھے، بعد میں انہوں نے تسلیم کیا۔ اچھا، ان تسلیمات سے اور گزری ہوئی تحریک سے اور گزری ہوئی تاریخ سے اور موجودہ تاریخ سازی جو پھر نئے سرے سے ہو رہی ہے، ان سب چیزوں کو اگر اثر نو دیکھا جائے تو ہم اپنا مستقبل بہتر آئینی، جمہوری اور سیاسی مستقبل تراش سکتے ہیں، بشرطے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں مداخلت نہ کرے۔ آج 25 جولائی کو آج وہ فیصلہ ہونا ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہے، یعنی 12-13 کروڑ کا صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے چلتا رہا، پھر بغیر گورنر کے چلتا رہا، پی ٹی آئی کے گورنر اور نئے وزیر اعلیٰ کا جب یہ حمزہ شہباز شریف منتخب ہوئے، حلف نہ لینا، پھر سب کو پتہ ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی کا آ کے حلف لینا اور وہ عدالت کے کہنے پہ لینا۔ جب سپیکر قومی اسمبلی نے عدالت کے کہنے پہ آ کے، اسی معزز عدالت کے کہنے پہ آ کے حلف لیا تھا تو پی ٹی آئی نے اس حلف کو نہیں مانا تھا، پرویز لائی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، پی ٹی آئی کی قیادت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ جو میں نے مختصر بات کی، ابھی چھوٹی سی بات، اور بار بار نکات یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ ابھی میں نے بات کرنی ہے، آج 25 جولائی میں ابھی عدالت میں آ چکے کیس ہے ٹرسٹی وزیر اعلیٰ جسے قرار دیا گیا ہے 22 تاریخ سے، تو آج مریم نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری اور اسی طرح ان کے اور الائیڈ کی ایک دھواں پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ چلے، عمران خان تو دعویٰ کر دیتے ہیں نا کہ میرے ساتھ 23 کروڑ عوام ہے۔ اگر ٹوٹل 23 کروڑ عوام ہے تو 5، 10، 12 کروڑ تو اس جو موجودہ اتحاد ہے جس کی حکومت ہے اس کے ساتھ بھی ہوگی۔ اچھا، اب کروڑوں لوگ ادھر بھی ہیں، کروڑوں لوگ ادھر بھی ہیں۔ جب کروڑوں لوگ ادھر ہو، کروڑوں لوگ ادھر ہو، تو عدالت درمیان میں ہوتی ہے، وہ نہ ادھر کی ہوتی ہے نہ ادھر کی ہوتی ہے، وہ انصاف کی شاہراہ پہ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں کے کروڑوں کے درمیان سے ایک دستور کی شاہراہ یا آئین کی شاہراہ گزرتی ہو، انصاف کی شاہراہ گزرتی ہو، اور اس شاہراہ پہ ضروری ہے کہ عدالتیں کھڑی ہو۔ اب آج اگر دیکھا جائے تو مریم نواز نے بہت ساری باتیں کی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، ہمیں ضمانتیں نہیں ملتی رہیں اور عمران خان کو یہ سارا کچھ ملتا رہا۔ چلے، ہم مریم نواز کی یہ بات نہیں بھی مان رہے، لیکن بہرحال کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور جب دال میں کچھ کالا ہوتا ہے، بالخصوص عدالتی دالوں میں کالا ہو
تو پھر ملکوں کی معاشی حالت، معاشرتی حالت، قانونی حالت ساری کچھ دڑن تختہ ہو جاتا ہے. صرف حکومتیں دڑن تختہ نہیں ہوا کرتی، لیکن اس بات کو اب اس انتہائی سینسٹیوٹی کو، بلکہ اس ہائپر سینسٹیوٹی کو دیکھنا کس نے ہے؟ کیا فوج نے دیکھنا ہے، جسے عام طور پہ ہم مقتدر کہتے ہیں تو ہم فوج ہی کا نام لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بھی بات سامنے آئی ہے، جس طرح کئی بڑے انالسٹ یہ انالیسس دے رہے ہیں کہ اب چاہ رہی ہے جناب مقتدر حلقے یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں طرف کے لیڈران کو، عمران خان اور اینٹی عمران خان یا اتحاد اور اینٹی اتحاد کو اکٹھے بٹھایا جائے. یہ بات تو چلتی رہے گی، لیکن جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، جو میں نے ایک سیریز کی بات کی تھی، سیاسی بحران بدلا آئینی بحران میں، اور آئینی بحران بدلا جناب عدالتی بحران میں. پھر پیچھے جاتے ہیں، جب ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی، قاسم سوری صاحب نے، قومی اسمبلی میں عدالت نے اسے نہیں بلایا اور یہ کہا گیا کہ پارلیمان کے فیصلے پارلیمان میں ہوتے ہیں، عدالتوں میں نہ بلایا جائے. یہ موقف تھے عمران خان کے، پی ٹی آئی کے. جب ووٹ مسترد ہوئے سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کے، اور یوسف رضا گیلانی کے 6 ووٹ رد کر کے جب ان کے مخالف کو بنا دیا گیا چیئرمین سینٹ بنا دیا گیا، تو اس وقت بھی کہا گیا جی وہ فیصلہ حتمی تھا. اور حالانکہ وہاں بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ بچے تھے ہی نہیں، وہ سینیٹر ووٹ ڈال رہے تھے، تو جن کے ووٹ تھے وہ نہیں کے ووٹ تھے، بس اہم خام خواہ اس کو شمار نہیں کرنا تھا. تو اس وقت بھی ادا. پھر جب یہی حمزہ شہباز شریف کو جب ووٹ پڑ گئے پی ٹی آئی کے، تو کہا یہ گیا، تاثر یہ دیا گیا، اور تاثر بھی یہ بنتا ہے. دیکھیں ایک پارٹی کا ہیڈ محنت کرتا ہے، اندر جاتا ہے، کبھی جلاوطنیاں کاٹتا ہے، کبھی جیلیں کاٹتا ہے، کبھی وہ پارٹی بناتا ہے، پارٹی ٹکٹ وہ دیتا ہے. تو پارلیمانی جو لیڈر ہے وہ تو کئی دفعہ ہم نے دیکھے، کئی پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈر، کل کئی پارلیمانی لیڈر تھے پنجاب میں، آج کل وہ پی ٹی آئی میں ہے. ایون پیپلز پارٹی کا ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ کبھی پارلیمانی لیڈر رہے تھے، یہ گوندل برادران میں تھے، تو وہ میجر ریٹائر گوندل آج پی ٹی آئی میں ہے. تو اسی طرح ان کا تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور خود ڈیفائن کہتے ہیں، آئینی ماہرین کہتے ہیں. دیکھیں میں تو ایک اینالسٹ ہوں، میں تو ایک تجزیہ دے رہا ہوں، عوام کیا سوچ رہے ہیں، تاثرات کیا بن رہے ہیں، تحفظات کیا بن رہے ہیں، اور خدشات کیا بن رہے ہیں. میں تو یہ انالیسس دے رہا ہوں، لیکن آئینی ماہرین جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ قاسم سوری نے ٹھیک کیا اور نہ ٹھیک کیا دوست مزاری نے، جو ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے تھے. تو اگر دونوں نے ٹھیک نہیں کیا تو اس میں پھر آتا کیا ہے؟ پھر یہاں آئینی ماہرین ایک بات کرتے ہیں کہ خود ڈیفائن کروایا تھا صدر پاکستان نے، اور صدر پاکستان نے ڈیفینیشن مانگی تھی 63A کی. تو اس وقت یہ کہا گیا، اہمیت بیان کی گئی، ایون میاں نواز شریف کو صدر نہیں رہنے دیا گیا، تو پی ایم ایل این کو قائد ماننا پڑا. جی صدر بڑی اہمیت رکھتا ہے. صدر کی جب اتنی اہمیت ہے، جو فیصلے میں ثابت ہوتی ہے کہ نواز شریف کو صدر نہیں رہنے دیا گیا، اور کہا گیا اہمیت ہوتی ہے، پارٹی ہیڈ کی اہمیت ہوتی ہے. تو جہاں چودھری شجاعت نے جو خط لکھا اپنے پی ایم ایل کیو کے لوگوں کو کہ آپ پی ٹی آئی کے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے، تو وہ ووٹ مسترد ہوئے، اور وہ دوست مزاری نے بقول آئینی ماہرین وہ ٹھیک فیصلہ دیا. یا تو پہلے جو فیصلے تھے وہ غلط ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں جی دوست مزاری کا فیصلہ نہیں ٹھیک، تو پھر جو پچھلے ضمنی الیکشن میں پنجاب اسمبلی میں لوگ آئے ہیں انہیں کیوں گھر بھجوایا گیا تھا؟ کیا وہ بحال ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہی بنچ ہے جسے دوبارہ ایک آدھ کا فرق ہے شاید. اور اب جو اپوزیشن ہے وہ کہہ رہی ہے فل کورٹ، یعنی سارے کے سارے ججز ہوں. اور مجھے یہ لگتا ہے سارے کے سارے ججز کو چھٹیوں پہ ہیں، کوئی باہر ہیں، 3 ماہ اس پہ گزر جائیں گے. ابھی میں یہ جب ولاگ کر رہا ہوں تو ابھی وہ جو سماعت ہونی تھی، جو سماعت ہونی ہے وہ ابھی نہیں ہوئی. مجھے نہیں پتا کیا ہو، نجومی میں ہوں نہیں ہوں، لیکن
آئینی ماہرین کنفیوز ہیں، عوام کنفیوز ہے. کنفیوژن ہی سیاست خراب کرتی ہے. سیاسی بحران آتا ہے، کنفیوژن ہی جو ہے آئینی بحران کی وجہ بنتی ہے، کنفیوژن ہی عدالتی بحران کی وجہ بنتی ہے. جہاں دودھ کا دودھ نہ ہو، جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ ہو، وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے؟ بحران ہوتے ہیں. ان بحرانوں سے جس کی سوچ سٹیٹس مین کی ہے، جو سیاست میں جھوٹ نہیں بولتا، وہی اس بحرانوں سے گورنمنٹ کو نکال سکتا ہے، اس ملک کو نکال سکتا ہے. دیکھیں معاشی نقصان ہو رہا ہے، بھلے ہی آپ ڈیفالٹ نہیں ہوتا ملک، لیکن دیکھیں آج ڈالر 230 پہ چلا گیا. باہر کی جو دنیا وہ ہمیں جانتی ہے، ہمارے بحران کو جانتی ہے. پنجاب کا بحران اگر نہ ہوتا تو معاشی حالت کافی یہ حکومت ٹھیک کر چکی ہوتی. لیکن کیا عدالت اور اسٹیبلشمنٹ، ماہر معاشیات، ماہر سیاسیات اور دیگر جو ٹیکنوکریٹس ہیں اور ہمارے سیاستدان ہیں، وہ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب اگر سٹیٹس مین کے حیثیت سے ملک و ملت کا نہیں سوچیں گے تو اب ایک بحران جس کا میں نے تذکرہ نہیں کیا، میں نے تذکرہ کیا سیاسی بحران کا، میں نے تذکرہ کیا کہ سیاسی بحران ایولیوٹ کرتا کرتا آئینی بحران میں بدل رہا ہے اور اب بنتا جا رہا ہے عدالتی بحران. تو ان تینوں کو جمع کریں تو بنتا ہے معاشی بحران. معاشی بحران سے اگر نکلنا ہے تو عمران خان نے جو مسلسل سیاست میں چمکنے سے سیاست میں آنے کے بعد، سیاست میں چمکنے کے بعد 2010-11 میں چمکے، اور پھر اقتدار کے بعد اور اقتدار سے جسٹ پہلے اور اقتدار کے اندر جو جھوٹ بولے ہیں ان کا بھی جائزہ لینا ہوگا. ہم سب لوگ کر یہ رہے ہیں کہ ہم نے فرقہ بندی بنا لی ہے. جمہوریت ملک و ملت کے اور انسانی حقوق کو سوچنے سمجھنے کا نام ہے، نہ کہ ہٹ درمی کا، یا جس پارٹی پہ ہم ہیں وہ جو بھی کہہ دے. عمران خان بولتے کہتے نوجوانوں یہ کر دو، نوجوانوں وہ کر دو. اگر کوئی رانا ثناء اللہ آگے نہ ہو تو وہ نوجوان تو ملک کو آگ لگا دیں. اس لیے ہم کہتے ہیں جوشیلے نوجوان بھی چاہیے، رانا ثناء اللہ بھی چاہیے، ہمیں تو عمران خان بھی چاہیے، ہمیں جماعت اسلامی بھی چاہیے، پیپلز پارٹی بھی چاہیے، ہمیں یہ سب لوگ چاہیے، ہمیں عدالتوں کا احترام اور عزت بھی چاہیے، کیونکہ سب اپنے ہیں، سب پاکستانی ہیں، سب جماعتیں اپنی ہیں، سب لوگ اپنے ہیں، سب ادارے اپنے ہیں. تو یہ جو ہمارے اندر ہے یہ اپنا پن بھی ریاست کا پن کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج کے لیے بس اتنا.